جو ہماری سوسائٹی میں خواتین کے ایشوز ہیں وہ ویسٹرن فیمنزم سے کتنے ڈفرینٹ ہیں؟ ایک طرف آپ کو ہائی رائز بلڈنگز نظر آ رہی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، اسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے پیچھے جو ہیں تو ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ ہمارا مین مسئلہ جو ہے وہ پاپولیشن کا ہے. خیبر پختونخوا میں ایک بہت اچھا قانون ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا، 2020 میں انٹروڈیوس ہوا، اس میں پری میرٹل کاؤنسلنگ کا. تو جو پاکستانی شوبز انڈسٹری ہے یا کس طرح سے جس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے عورت کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ذہن سازی ہے مردوں کی، اس میں ریاست کا بھی تو اپنا کردار ہے نا؟ ساتھ بیچاروں کے ساتھ ہی ہوا، بم پٹے ان کے اوپر، اتنے لوگ ان کے شہید ہوئے. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی ناردرن پوڈ کاسٹ. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں آل دا وے فرام پشاور. ویلکم طاہرہ. تھینک یو سو مچ. السلام آپ لائی ہیں پشاور سے ہمارے لیے کیا چیز؟ جو لوگ لاتے ہیں. آئی ایم آؤٹ آف دیٹ تھنگ، آئی مین دیٹ سرکل. اچھا، یو آر آؤٹ آف دیٹ. بٹ ویسے ہوتا ہے نا کہ لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ فلانے سے میرا پارسل پکڑ کے لے آؤ. ہوتا ہے اس طرح سے. ہمارے کچھ دوست یوزولی ذکر کرتے ہیں لیکن اچھا. ہاں، ہاؤ آر لیکن یو؟ انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ ان دا سرکل. تو یو آر ناٹ ان دا سرکل. یہ پشاور میں بھی پل کے اس پار اور پل کے اس پار کا طبقہ پایا جاتا ہے جس میں یہ پل کے اس پار والے طبقے سے ہے، اس پار والے سے نہیں ہے. جی جی بالکل. سو کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل. کیا مصروفیت ہے آج کل؟ آج کل جاب، تھوڑی بہت ہماری ایکٹیویزم، اور اسی طرح کچھ دوستوں کے ساتھ جو آج کل ایک نیا میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، تو جو فارغ وقت تھوڑا جاب سے ملتا ہے تو وہ کچھ باتوں میں ہم مصروف رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایکٹیویزم کا ہمارا جو ایک اسپرٹ تھا اور ایک اسپیس تھی جو ہم کہہ لیں سول سوسائٹی کے لیے، ایکٹیوسٹ کے لیے، تو میرے خیال سے بہت زیادہ ایک کچھ عرصے سے وہ اسپیس ختم اور شرنک ہو گئی ہے. تو وہ جو غبار ہمارے دل میں جمع ہوتا ہے تو پھر اسی طرح دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم گپ شپ میں ڈفرینٹ میڈیا پہ بات کر کے تو تھوڑا دل ہلکا کر لیتے ہیں. صحیح ہے. تو ہم جب کل ذکر کر رہے تھے فون پہ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کنٹیکسچوئل فیمنزم. جی جی. کہ وی شوڈ ڈسکس دیٹ. تو کتنا ڈفرینٹ ہے آپ کے پرسپیکٹیو سے کہ جو ہماری سوسائٹی میں خواتین کے ایشوز ہیں وہ ویسٹرن فیمنزم سے کتنے ڈفرینٹ ہیں؟ لائک ہاں، ہم کل بھی ویسے ڈسکس کر رہے تھے اس کو، آج بھی ہم بات کر رہے تھے. تو میں ویسے ہی جب اگر کوئی سنے تو جب ہم فیمنزم پہ بات کرتے ہیں نا تو ایک دم سے ایک یا تو اسٹیریوٹائپ فیمنزم، یا جو انہوں نے اسٹیریوٹائپ بہت ساری باتیں سنی ہوتی ہیں کہ بھائی فیمنسٹ تو ایسے ہوتے ہیں، دے ہیٹ مین، وہ ایک سرٹن ٹائپ کا بیہیویئر، ایک سرٹن ٹائپ کا ایک آؤٹ لک جو ہے تو وہ رکھنے والی خواتین ہیں. تو ایک تو پہلے میں اس پہ بات کروں گی کانٹیکسچوئل بھی جانے سے پہلے کہ ہم سمجھیں اس کو کہ فیمنزم ہے کیا. اور وہ ایک بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ آپ کسی بھی خواتین کے جو رائٹس ہیں اس کو مانتے ہیں کہ وہ ایک ایکول سٹیزن ہے یا ایک ایکول ہیومن بینگ ہے. اور دوسرا سمپل یہ کہ اس کے لیے کسی نہ کسی شکل میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے حق کے لیے. صحیح ہے. ان کو اپنے حقوق ملے. اور وہ حقوق جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تعلیم کا حق ایک بچی کے لیے یا ایک خاتون کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک ہم کہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک مرد کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اسی طرح سے کمائی کا حق، جائیداد میں حصے کا حق، یا پھر اپنی باڈی کے حوالے سے صحت کے ڈیسیژن کا حق، اس کو کتنے بچے پیدا کرنے چاہیے کتنے نہیں. تو یہ تمام حقوق ہیں جو بہت زیادہ سمپل سی بات ہے، اور یہ ہمارا فیمنزم جو ہے یہ انکمپس کرتا ہے اوور آل. تو ایک تو یہ ہے. اور دوسرا آپ نے کنٹیکسچوئلائزیشن کی بات کی کہ جی یہ ویسٹرن فیمنزم سے، تو تھوڑا سا میں موومنٹس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اس کو دیکھیں اور پھر اس کے ساتھ کمپیئر کریں کہ ویئر وی اسٹینڈ ایز ان اے فیمنسٹ موومنٹس اور ہمارا کانٹیکسٹ کیا ہے. تو اگر ہم بات کریں کہ فرسٹ ویو جب فیمنزم کی سٹارٹ ہوئی، جس کو ہسٹوریکلی کچھ اس میں سے بہت سارے اسکول آف تھاٹ ایگری کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، لیکن جو براڈلی ایک کنسنسس ہے وہ اس پہ ہے کہ جب 1800 لیٹ 1800 یا 19 سینچری کے اس میں جب شروع ہوئی سفریج موومنٹ، رائٹ ٹو ووٹ کی جب بات ہوئی،
تو امیجن کریں کہ اس وقت خواتین ایز ایکول سٹیزنس کاؤنٹ نہیں ہوتی تھی امریکہ یا اور پروگریسو ممالک میں، اور انہوں نے اس کے لیے ایک ریولیوشن لے کے آیا کہ ہمیں ووٹ کا حق چاہیے ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ شروع کرتے ہیں وہاں سے، تو اب اگر آپ 200 سالوں کی تاریخ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر 150 سال کی تاریخ لیتے ہیں اور ایک تحریک سٹارٹ ہوتی ہے، تو آج کل وہ تحریک کتنے بھرپور طریقے سے ابھر کے آئی ہوگی. اور ایکڈیمیا کے اندر عورتوں کی پبلیکیشن، اس کے علاوہ ریسرچ ورک سپیس میں انہوں نے جو اپنی جگہ کلیم کرنے کی کوشش کی، ایکول ویج کی بات کی، یہ سیکنڈ ویو میں آنے کے بعد ہوئی 1960s میں، جب ورلڈ وار ختم ہوئے اور تھوڑا سا سینس دنیا نے پکڑا، تو تب یہ والی باتیں ہوئی کہ خواتین کو تعلیم کا حق، برتھ کنٹرول کا حق، ان کی جینڈر آئیڈینٹیٹیز کا حق، یہ ساری چیزیں. پھر جب تھوڑا سا آگے ہم آتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں جاپانی فریج اور روسی فریج تو سب نے دیکھے ہوتے ہیں، اور آج کل جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں یہ بھی باہر سے آتی ہیں. اور بھی ہم کچھ چیزیں اگر خریدتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا امریکہ کا ہے یا فرانس کا ہے، جاپانے دے، ہاں یہ ہم کہتے ہیں. تو یہ لیبل، تو اگر وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں دنیا کی جو باقی مغربی کلچر ہے یا مغربی ایریا ہے گلوب سائڈ کا، تو وہ جو ہے ان ساری موومنٹ اور رائٹ کے دوڑ میں بھی کہیں پہنچے ہوئے ہیں. تو ایک تو سوری میرا شاید اردو کی میری جو وہ ہے گرامر آگے پیچھے ہو، کیونکہ میں تو نیٹو پشتو اسپیکنگ ہوں، تو یہ ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پہ میں بات کر رہی ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. تو اسی طرح سے حقوق کی دوڑ میں بھی ہم کہتے ہیں ہم ریالٹیز کو نہیں، لیکن ہم وہاں انہوں نے جو فاصلہ کور کیا ہے، ان خواتین نے جو ایک منزل انہوں نے پائی ہے، تو اپریسیشن کی حد کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو وہ کافی آگے آئے ہیں. اور پھر وہ اب سوری ٹو کٹ یو آف، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ویسٹرن ہر ایک چیز کو ایکسیپٹ کرتے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ مٹیریلسٹک چیز ہو، فریج ہو، واشنگ مشین ہو، لیکن جب کسی نظریے کی بات آتی ہے یا کسی آئیڈیالوجی کی بات آتی ہے تو ان کو ویسٹرن کا ٹیگ لگا کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ڈسون کرتے ہیں، یا پھر ہم شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو لیبل کر کے بس ایک سرٹن لیبل لگا کے ان کو غداری کا نام دینا یا پھر آئسولیٹ کرنا جو ہے نا. کیونکہ کوئی بھی پروگریسو تھاٹ، جب ہماری ایک کچھ عرصہ پہلے جو ایک فرٹیلیٹی ہمارا سائن ہے، ایگریکلچرل ہماری لینڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیونکہ اب جیسے نا ہمارا انفراسٹرکچر بدل رہا ہے، آپ دیکھیں تو بہت کنکریٹ ہو رہا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، تو ہماری آئیڈیالوجی بھی کنکریٹ میں ٹرن ہو رہی ہے. ہم بھی وہ فرٹیلیٹی والے سوئل کے ساتھ ساتھ ہم اپنے خیالات کی فرٹیلیٹی سے بھی نکل رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اچھا اس کو بلاک بنا لینا ہے، اور جب بلاک بنانا ہے تو آپ کے پاس یہ سب سے آسان ہے کہ یہ مغربی ایجنڈا لے کے جو ہے تو یہ آگے آ رہے ہیں. سو ایک تو یہ بات ہے. اب جو فورتھ ویو میں جب بات آتی ہے، تھرڈ ویو میں بھی اسی طرح کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ایکویلٹی کی بات آتی ہے ویسٹرن کلچرز میں یا ویسٹرن ایریا گلوب میں. اور پھر نیو کمیونیکیشن ویز کے ذریعے می ٹو کی کیمپینز جو ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں، اور اس طرح سے اس پہ بھی آئی ہیو مینی کویسچنز. شیور وی ول گو اباؤٹ دیٹ ایز ویل. بٹ یہ ایک بیک ڈراپ ہے ہمارے جو ایک موومنٹ کا ہے. آن دا ادر اینڈ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے بہت ساری خواتین اور بہت ساری پاکستانی موومنٹ کو ہم ویف کی ایک بہت زیادہ جو ویمن ایکشن فورم جو ہے وہ ایک بہت بڑی فیمنسٹ موومنٹ جو ہے تو وہ ابھر کے آئی تھی ضیاء کے دور میں، اور وہ ساری چیزیں ہوئی اس وقت. تو تب انہوں نے ووٹنگ پہ بھی بات کی، ایسے قوانین پہ بھی بات کی جو کہ خواتین کے اگینسٹ تھے، حدود آرڈیننس کی بات کرتے ہیں یا یہ. اور پھر کچھ ہوا کہ رول بیک بھی چیزیں ہوتی گئی. اور ہم اگر اپنے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو جیوگرافیکل ڈیوائڈ ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں، پھر پنجاب کو دیکھ لیں، بلوچستان سندھ کو دیکھیں، اور پھر اس میں اربن اور رورل اور ریموٹ، اور پھر فاٹا کا جو ایک ایکس فاٹا جو تھا اس کا ایک ایریا اور اس کی پالیٹکس. تو آپ کو یہاں پہ جو ڈائیورسٹی ہے نا ایک فیمنزم کی، وہ ود ان اے کنٹری بہت زیادہ ایک بڑے اسپیکٹرم، بیکاز وی آر ملٹی کلچرل کنٹری رائٹ، تو اسی وجہ سے ملٹی لنگوسٹ بھی ہیں، ملٹی کلچرل بھی ہیں،
ایک سڈن شفٹ آف اربن رورل بھی بہت زیادہ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ اسلام آباد میں اسلام آباد پہ تو ویل ورس نہیں ہوں, میں پشاور کی بات کروں گی جو کہ میرا ایک ہوم ٹاؤن ہے. اگر آپ 1 کلومیٹر کی روڈ پہ 1 کلومیٹر کے ریڈیس پہ جاتے ہیں تو پھر 500 میٹر پہ اربن ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ہے تو ایک لائف سٹائل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہم یونیورسٹی روڈ کی اگر بیلٹ کی بات کریں, بہت امبیلنس ہے. ایک طرف آپ کو ہائی رائز بلڈنگز نظر آ رہی ہیں, وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں, اسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے پیچھے جو ہیں تو ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل میں رہتی ہیں, اور لوگوں کا بھی لائف سٹائل وہاں پہ ڈفرینٹ ہے. تو میرے خیال سے یہ اگر ہم اس سے لنک کریں کہ ہمارا کانٹیکسٹ آف فیمنزم پھر کیا ہوگا, تو یہ ہم مختلف شیپس میں دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اربن فیمنزم ایلیٹ فیمنزم ہے یا یہ ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو وہ والی کلاس یا وہ لوگ جو ایک سرٹن حد تک آ چکے ہیں, جن کے لیے شاید ایجوکیشن ان کی فیملیز میں, ان کی کمیونٹیز میں, اس سرکل میں, سوشل سرکل میں پرابلم نہیں ہے. وداؤٹ اے کویسچن ہر لڑکی نے پیدا ہونے کے بعد ایک سرٹن ایج کے بعد جو ہے تو اسکول جانا ہوگا, آؤٹ آف کویسچن ہے وہ. شاید ان پہ اکنامک برڈن نہیں ہے, شاید وہ ایک ڈفرینٹ کلاس سے آتے ہیں, شاید ان کے پیرنٹس اتنے ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے گھرانے ہیں جن میں ہم اپنی فیملیز میں دیکھ لیتے ہیں جس میں بچی کا اسکول جانا جو ہے تو وہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ اچھا کیوں بھیج رہے ہیں. میرا کویسچن یہ ہے کہ یہاں پہ اکثر ایک ڈبیٹ سنتے ہیں ہم جس میں کہا جاتا ہے کہ یار ہمیں ایزم سے مسئلہ ہے, وہ کوئی بھی چیز جس کے آخر میں ایزم آ جائے تو وہ پرابلمٹک ہے. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو کسی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں نا تو پھر اس کے بہت سارے چیکس ہیں, آپ نے وہ سارے چیک کرنے ہوتے ہیں کہ یار میں کیا اس پہ پورا اتر رہا ہوں نہیں اتر رہا ہوں. تو مثال کے طور پہ ایک مرد ہے, اس کے گھر میں خواتین کو تعلیم بھی حاصل ہے, جائیداد میں پورا حصہ بھی مل رہا ہے, ان کو فریڈم ہے بہت ساری چیزوں کو لے کر. تو کیا اس مرد کو یہ لازمی کو اپنے آپ کو فیمنسٹ کہے, یا وہ بھی کہے کہ یار میں تو اپوز کرتا ہوں فیمنزم کو. میں نے لٹرلی اربن کلاس میں سے لوگ پائے جاتے ہیں, یہ میں ہائپوتھیٹکلی نہیں کہہ رہا, تو ایسے مرد پائے جاتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ہمیں ایزم سے مسئلہ ہے, ہمیں یہ ٹرمینالوجی سے مسئلہ ہے, ہمارے گھر میں تو ایسے نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں نے پہلے بھی ہم ویسے ہی جو لائٹر نوٹ پہ بات کر رہے تھے کہ ازم سے مسئلہ اگر کوئی یہ لائن یوز کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ ایک بہت انٹلیکچوئل مائنڈ ہوگا جو اس کو سمجھے کہ ازم کیا ہے. پشاور میں ایک بار پریس کلب پہ نا ایک ایونٹ ہو رہا تھا, اور کوئی حکومت کا بندہ اس سے سوالات ہو رہے تھے نا, تو ایک شاعر کے ہاتھ میں مائک گیا. شاعر نے مائک اٹھا کے کہا دیکھیں جی یہ جو ہم انٹلیکچوئلز ہیں ہمارا کیا ہوگا. تو he was literally calling himself an intellectual. تو پاکستانیوں نے اس کے لیے بھی بہت ہی اچھا ٹرم نکالا, انٹلیکچوئل. ہاں وہ بھی ہیں لیکن جو سمجھتے ہیں کہ وہ بیانڈ ازمز ہیں, تو میرے خیال سے وہ تھوڑے سے, ہم ایک اور نام لیتے ہیں ایلومینیٹڈ مائنڈ ہوگا, وہ ایک روشن خیال ذہن ہوگا جو کہ خود کو کسی ڈبے میں بند نہیں کرتا. یہ بیانڈ ایک وہ ہے نا, ایک ہیومینٹی کا ایک الگ لیول ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہو, یا شاید دوسری طرف آن دا ادر اینڈ اگر ہم اس کو دیکھیں تو مے بی کہ اس ازمس کے ساتھ جو اسٹیریوٹائپس جڑے ہوئے ہیں, یا پھر اس ازم کی وجہ سے ایک سرٹن ازم کی سے جڑنے کی وجہ سے جو اٹیک آتا ہے آپ پر سوسائٹی کی طرف سے, لارجر ماسز کی طرف سے, تو آپ شاید اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ خود کو لیبل کر سکیں. تو ہم کہتے ہیں ہم پرو ویمن ہیں, پرو ویمن رائٹس ہیں, لیکن ہم فیمنسٹ نہیں ہیں. ہمارا پشاور بیسڈ بلکہ ابھی کے پی بیسڈ ہمارا گروپ جو ہے تو وہ بڑا ہو رہا ہے, اور ہم فیمنسٹ فرائیڈیز کے نام سے ہے. تو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں سارے فیمنسٹ؟ جمعہ صرف مردوں کا نہیں ہے, جمعہ خواتین کا بھی ہوتا ہے. خطبہ بھی ہوتا ہوگا اس میں, خطبہ سمجھے. ہاں بالکل. ہمارا جو اس کو کہتے ہیں ہم امامت جو ہوتی ہے, امامت تو خیر نہیں ہوتی, لیکن ہم جن کو اپنے گرو مانتے ہیں تو وہ فیمنسٹ, ساؤتھ ایشین فیمنسٹ کی جو کانٹینٹ ہوتا ہے تو ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. لٹریچر کیا کہتا ہے, ریسرچ ہے. مختلف جگہوں پہ, پارکس میں ہم پبلک اسپیسز میں بھی اپنی گیدرنگ کرتے ہیں. ہم یہ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی آؤٹ اسٹیشن چلے جاتے ہیں.
تو ہمارا ایم اسٹارٹ میں یہ تھا کہ ہم نالج بلڈنگ کریں اراؤنڈ فیمنزم، کنٹیکسچولی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ایک جو فیئر جڑا ہوا ہے عورتوں کے ذہن میں اور اس فیمنزم کے ساتھ، تو اس کو ڈیبنک کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہمارا جو دائرہ ہے فیمنزم یا فیمنسٹ عورتوں کا وہ بڑھتا جائے. تو کچھ حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے، کچھ 62-72 ممبرس تک ہم پہنچے. واو. اور یہ رائٹ ٹو انٹرٹینمنٹ، رائٹ ٹو ایک تو مرد آ پبلک سکتے ہیں اس اسپیس، میں؟ ہم نے اس کو کہا ہے فرینڈز آف فیمنسٹ فرائیڈیز. جو مرد ہیں تو وہاں پہ کسی بڑے سرکل میں، جیسے ہم نے آسما جہانگیر کا ریفرنس رکھا تھا، تو وہ ایک پبلک ایونٹ تھا اور اس میں مرد الاؤڈ تھے. جب ہم رائٹ ٹو انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے سیف اسپیس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کہ خواتین، پروگریسو مرد ہمارے دوست ہیں اور وہ ان سرکلز میں آتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں ہمارے کاز کو. اگر افغان ریفیوجیز کی بات تھی اور وہ ہماری عورتیں جب یہاں سے جا رہی تھی فنڈ ریزنگ میں، ہمارے مردوں نے بہت آگے حصہ لیا، اور صرف خواتین نے نہیں، اور ہم اکنالج کرتے ہیں ان کی سپورٹ کو. یا پھر وہ مرد جو ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ میں کسی بھی ریلیشن شپ میں ان خواتین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی پبلک اسپیس میں جا کے بیٹھ کے بات کریں، کسی پبلک اسپیس کو جا کے کلیم کریں، تو وہ سپورٹ بھی ہم اکنالج ایک طرح سے کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے جب کانٹیکسٹ کی بات کی تو ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ فیمنزم کیا چیز ہے، اور جب ہم سمپل ایک بات کرتے ہیں کہ عورت کا جو حق ہے، اور اگر ہم وہ دیکھیں کہ اس کو شادی کرنے کا اپنی مرضی سے حق ہے، اس کے علاوہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ کتنے بچے اور کب وہ پیدا کرے، وہ اس کا حق ہے، اس میں اس کی فل سے ہے. اس کے علاوہ اس کی بچی ہائیر ایجوکیشن تک جائے اور اس کی بچی جاب کرے اور وہ خود جاب کرے، وہ اس کا رائٹ ہے. اور اس کے ساتھ ڈومیسٹک لیبر جو ہے وہ ایکول شیئرنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب وہ باہر جاتی ہے وہ بھی اتنا ہی ایفرٹ کرتی ہے، وہ کماتی ہے جب وہ واپس آتی ہے. تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اور آپ اس کو اکنالج کرتے ہیں اور آپ اس کے لیے کسی نہ کسی شکل میں ایفرٹ کر رہے ہیں اور اسٹینڈ لیتے ہیں اس پہ پبلکلی، تو آپ فیمنسٹ ہیں. تو ہمارے پشتونوں میں، کیونکہ ہم وی بوتھ آر فرام دا سیم ایریا نا، جی تو ہم تھوڑا سا اپنے کانٹیکسٹ میں ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم آتے ہیں یہ جو ہمارے پاپولیشن کا مسئلہ ہے، ہر گھر میں 10-10 11-11 بچے ہیں. بالکل. تو وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس کو کم کرنے کے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے؟ ویری ندا یاسر ٹائپ کوسچن، بٹ لوگ جو ہے نا وہ ایوری کویسچن از امپورٹنٹ اینڈ آئی تھنک اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہمارا مین مسئلہ جو ہے وہ پاپولیشن کا ہے. سب سے پہلے اگر ہم اس کا تھوڑا سا چیک کریں کہ گراس روٹ ریزنس کیا ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر ایک چیز کی جو ایک جڑ ہوتی ہے وہ دیکھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بچی کی ریپروڈکٹیو ایج شروع ہوتی ہے تو 13 آنورڈز، یا آج کل تو پیوبرٹی ایج جو ہے تو وہ اور بھی نیچے آ گئی ہے، تو بہت ینگ لڑکیاں، سو دے آر ایبل ٹو ریپروڈیوس انٹل دا ایج آف 45، یا جو بھی اس کا ایج ہے 15 to 45 یوزولی ریپروڈکٹیو ایج کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اب اس پورے جتنی ارلی شادی ہوتی ہے اتنا آپ ایک ارلی سائیکل آف ریپروڈکشن انٹروڈیوس کر دیتے ہیں اور بچے اس وقت سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک جو ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک بہت اچھا قانون ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا، 2020 میں انٹروڈیوس ہوا. اس میں پری میرٹل کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ رکھا گیا ہے کہ ایسے کلینکس ہوں گے جو کہ ویمن فرینڈلی ہیلتھ اسپیسز ہوں گی، یوتھ فرینڈلی ہیلتھ اسپیسز بنائی جائیں گی، اور وہاں پہ جب بھی ایک کپل شادی کر رہا ہوگا تو وہ میرٹل کاؤنسلنگ، پری میرٹل کاؤنسلنگ آئے اور اس میں یہی ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور برتھ اسپیسنگ کی بات کی جائے کہ کتنے وقفے سے ایک خاتون کو ایک بچہ پیدا کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے پہلے تو عمر کو دیکھیں، اس میں سے بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں، بہت کامنلی یہ فسٹولا کا ہوتا ہے یا میٹرنل مورٹیلٹی ہوتی ہے کہ اگر بہت ارلی ایج میں بچی پیدائش جو ہے تو دیتی ہے کسی بچے کو، تو وہ اس وقت ریڈی نہیں ہوتی اس کی باڈی اور اس میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا بچے کی یا بچی کی، اور وہ بہت پیک پہ ہے یہ. تو میرے خیال سے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور پھر پاپولیشن کنٹرول کا یہی طریقہ ہے کہ جتنی تھوڑا بچی کی تعلیم پہ توجہ دے کے اس کی ریپروڈکٹیو ایج، آپ 20 کے بعد شادی کرتے ہیں تو میرے خیال سے 8-9 سال تو ادھر ہی نکل جاتے ہیں آپ کے باپ کے گھر پہ تاکہ آپ بچے نہ پیدا کریں. صحیح ہے. اینڈ دین اگر رائٹ برتھ اسپیسنگ ہو، بریسٹ فیڈنگ ایج بھی اس میں سے گزر جائے جس پہ ماں کو جو ہے تو ایک موقع ملے.
اکنامکلی بھی فیملی دیکھے کہ آیا کیا وہ اسکولنگ افورڈ کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی, کتنے بچوں کی کر سکتی ہے, اور اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے کہ دوسرا چاہیے یا تیسرا چاہیے. اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ بی انف گیون دا ریسورسز, دا پاپولیشن. اور وہی بات ہے کہ جتنی ایک ویمن ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی تو ان کو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں ایک خاتون کو. تو ہمارے ہاں تو جو آپ نے لاء کی بات کی 2020 میں جو انٹروڈیوس کرائی گئی تھی, وہ تو ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں تو اس کی کوئی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. ہاں بالکل, آپ رورل نہیں, آپ اربن. میں نے جیسے کہا نا کہ ہمارا تو بہت سوڈو اربن کلچر ہے خیبر پختونخوا میں. اگر ہم دیکھیں نا, ہم مطلب ہائی رائز بلڈنگ بنا لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم اربن اسٹیٹ میں آ گئے ہیں, فیسلٹیز کی بات کریں, لیکن مائنڈ سیٹ تو ہمارا اربن نہیں ہے. ہم تو اربن ایریاز کچھ سیٹلرز کی وجہ سے آباد ہوئے ہیں جو کہ انہی ریموٹ ایریاز سے آئے ہیں. سیٹلمنٹ کی وجہ سے ان کا مائنڈ سیٹ تو نہیں چینج ہوا, وہ تو انہی ویلیوز کو لے کے گھوم رہے ہیں. تو ہم تو ٹوٹلی ہم ایک رورل اس میں رہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ریموٹ ایریاز میں بھی چیلنج ہیں, اور جو یہ والے ایریاز ہیں اس میں بھی چیلنج ہے کہ خواتین جو ہے تو ان ایشوز پہ بات نہیں کرتی ہیں. جو ویمن یوتھ اینڈ ویمن فرینڈلی ہیلتھ اسپیسز بنائے گئے تھے وہ چلے نہیں اس طرح سے, کیونکہ ان جگہوں کو تھریٹن کیا گیا کہ یہاں پہ یوتھ کو ایک غلط راستے پہ ڈالنے کی باتیں جو ہیں تو پہلے سے کون سا صحیح راستے پہ وہ راستہ بھی جو کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ کی جو سیکشولیٹی کی ایجوکیشن ہے اس کا میڈیم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا میڈیم جو ہے وہ پورنوگرافی ہے, کیونکہ ہم کریکولم سے تو ایک ہیلدی سیکشولیٹی جو ہے وہ نکال رہے ہیں. لائف اسکل بیس ایجوکیشن ہمارے کریکولمس کا اس طرح سے کوئی ماڈل نہیں ہے. بہت کسی ایلیٹ اسکول میں آپ کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے آگے شاید بات نہیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کی بات کے پہلے کون سا اچھا جو راستہ ہے وہ ہم اپنا رہے ہیں. تو اب اگر ہم بات پہ پابندی لگاتے ہیں, ایجوکیشن پہ, انفارمیشن شیئرنگ پہ پابندی لگاتے ہیں, تو پاپولیشن کی آپ نے بات کی, یہ اسی طرح بڑھتی رہے گی, کیونکہ نہیں پتہ کہ برتھ کنٹرول کیا ہے, برتھ اسپیسنگ کیا ہے. اور جو کپل ہے وہ نئی شادی شدہ زندگی جب انجوائے کرنے لگتے ہیں تو اس میں اگر ویمن اپنی باڈی سے اویئر نہیں ہے, اور میں نے اس کو کہا بھی کہ وہ کس طرح سے وہ پریگننٹ ہو رہی ہے اور کتنے اسپیس سے اس کو ہونا ہے, اور اس کی کیئر کیا ہے, اور وہ ساری چیزیں کیا ہیں, اور اس کی باڈی پہ کیا اثرات ہوں گے, اور کپل کے ریلیشن شپ پہ کیا اثرات ہوں گے, تو ان معاملات پہ ہم نہیں کرتے بات. اچھا, تو ابھی ہمارا تو پوڈ کاسٹ چونکہ اردو میں ہے, پشتو میں نہیں ہے. آئی وش کہ پشتو میں ہوتا تو ہمیں ہو سکتا ہے جو خواتین ہیں پشتون وہ بھی دیکھتی, بٹ آئی تھنک بہت ساری دیکھتی بھی ہیں. جو مرد دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کو کیا بولیں گی, لائک کیا کرنا چاہیے؟ آئی نو یو نو کہ کیا کرنا چاہیے, بٹ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کریں جی اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ ایک تو جو گیپ ہے نا آف کمیونیکیشن وہ کرنا چاہیے. اور ہم ہمیشہ سے آج کل تو لوگ کوٹس یا میمز یا جو بھی چلتی ہوتی ہیں یہ سوشل میڈیا پہ, شادیوں پہ, ہاں سوشل میڈیا پہ جو چلتی ہوتی ہے نا, ویسے شادیوں کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں پہ اتنی توجہ دی ہے کہ ایک جنریشن آف ایجوکیٹڈ ویمن جو ہے تو وہ ہم نے گرو کر لیا ہے, بٹ وی ہیو فارگاٹ ٹو ایجوکیٹ آر مین. سو مردوں کے لیے ایک یہ ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو پہلے ذرا ایک رسپانسبل پارٹنرشپ کی طرف سوچیں, اور پھر جب وہ بچہ پیدا کرنے کا ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ ڈیسیژن جو ہے میرے خیال سے وہ خاندانی, ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ اولنی بچے بدا کام دپارا راوڑیں. سو اس میں یہ ہے کہ پہلا بچہ ہم لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ خوش ہے, منہ بند ہو جائے کہ لوگوں yes کے we منہ both are able to ریپروڈیوس. اور جب نہیں ہوتے ہیں 2-3 سال بعد تو دوسری شادی کا پریشر آ جاتا ہے. سو اس میں لاٹ آف دا ٹائم جو ٹیسٹنگ کا یا جو فوکس ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ جو خاتون ہے وہ شاید بانجھ ہیں, اور اس میں مرد کا جو وہ ہوتا ہے ٹیسٹ کا فیز ہوتا ہے, یا اس کے ہارمونس چیک کرنا یا اس کا علاج ہوتا ہے, تو اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن بیونڈ دیٹ ایک رسپانسبل پیرنٹہڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ سوچے کہ آیا ہم جو بچہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو دادا دادی پالیں گے, یا پھر آپ اس کے پیرنٹس ہیں, آپ اس نئی لائف کے رسپانسبل ہیں. تو جب بھی کسی شادی کی میرے خیال سے کمٹمنٹ ہوتی ہے, جب مردوں کو فورس کیا جاتا ہے, آج کل تو میں زیادہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ عورتوں سے زیادہ مردوں پہ بہت پریشر ہے
کہ وہ جلدی شادی کریں. تو اس وقت ان کو اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک کمیونیکیشن میں جانا, یہ ساری چیزیں اوپنلی ڈسکس کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ سمجھیں اگر اس طرح کی کلینکس جو ہیں فلاحی مراکز کے نام سے جو BHUs ہیں, پاپولیشن ویلفیئر نے بنائے ہوئے ہیں, جہاں پہ بہت ساری عورتیں جاتی ہیں, اور یہ ایک بہت اچھا ہے جو ہمارا انڈیجنس ماڈل ہے, وہاں پہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. تو خاتون کو اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ بھیجنے کے بجائے کوشش کریں خود جائیں. اچھا, جب آپ کی بیوی آپ کی ماں کے ساتھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیوی نہیں بولتی, ماں بولتی ہیں. اور ماں کیا بولتی ہے؟ اور ماں بولتی ہے کہ مجھے تو ڈیر سارے نواسے پگ چاہیے. میں آشتے ہوش بچی نہیں دشوی درے میں آشتے ہوش بچی نہیں دشے. 3 مہینے ہو گئے ہیں بچے نہیں ہوئے شادی کو, 6 مہینے ہو گئے ہیں اس کے بچے نہیں ہوئے. سو پہلا تو یہ سوال ہوتا ہے. دوسرا جو ہے تو طاقت کی گولیاں شولیاں یہ ساری چیزیں وہ دے دیتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے ایک جو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے نا, جب آپ عورت کو لے کر جاتے ہیں اور وہ چیک اپ ہوتا ہے تو اس کا جو خیال رکھنے والا فیز ہوتا ہے, تو وہ ساری باتیں وہ اپنی ماں کو بتا دیتے ہیں نا. تو ہسبینڈ تو نہیں اویئر ہوتا اس وقت کہ اس عورت کو کیا کیئر چاہیے, کیا اس عورت کو اس گھر میں بولنے کی اتنی اسپیس ہے کہ وہ واپس آ کے کہے کہ جی مجھے جو ڈاکٹر ہے یا لیڈی ہیلتھ ورکر ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ دودھ پینا جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہے اس فیز میں. تو وہ جو کیئر ٹیکر ہے اس وقت وہ ہسبینڈ ہوتا ہے, یا اکنامکلی وہ امپاور ہوتا ہے میجورٹی کیسز میں. تو میرے خیال سے ہسبینڈ کے کمپنی کرنے کا یہ ایک فائدہ ہوگا کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے. دوسرا یہ ہے کہ برتھ کنٹرول کیا چیز ہے. تو برتھ کنٹرول تو کپل کی ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک انٹیمیسی ہے جو کہ کلوز ڈور پہ بات ہوتی ہے, بیڈ روم کے اندر ہوتی ہے. اس وقت اگر ساس یہ کہے کہ جی آپ کو برتھ کنٹرول چاہیے, آپ کی صحت جو ہے, آپ کا دوسرا بچہ ہے فار ایگزامپل, دوسرا بچہ ابھی آپ نہیں پیدا کر سکتے, آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو اس کے لیے شوہر کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے کیئر کریں تاکہ اس کی جو وائف ہے یا مدر آف دا چلڈرن ہے وہ کسی ایسا ٹراما میں نہ آ جائے, وہ کسی ایسے ہیلتھ ہازارڈ میں نہ جائے جس کی وجہ سے اس کی لائف اور اس کے آنے والے بچے کی جو لائف ہے وہ کمپرومائز ہو. تو یہ ایکول جو کمپینین شپ ہے نا, یہ اس کے لیے اس مرد کا ہونا, اس ڈسکشن کو ایبزارب کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا, وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس ریلیشن شپ میں. تو جو ہمارے فیملی سسٹم, آپ تو خیر پشاور میں پلی بڑی ہیں اور اٹس پریٹی سیم نا پورا خیبر پختونخوا کا. تو جو ہمارا فیملی سسٹم ہے پشتونوں کا, کس طرح وہ اینٹی وومن ہے, یا پھر عورت کہتا ہے کہ بائی نیچر جو ہے نا ان کا عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم, کیونکہ میں کراچی میں پلا پڑا ہوں تو ہم یہ بہت سنتے تھے, اور خصوصاً جو ہماری اربن فیمنسٹ ہوتی تھی کہتے پشتون مرد تو ایسے ہے نا. تو وہ سن کے مجھے بڑا عجیب بھی لگتا تھا, بٹ خیر وہ میں اپنے ایگو پہ تو نہیں لیتا تھا, بٹ مجھے سن کے بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ بھی ایک اسٹیریوٹیپیکل ہے. ایک اور چیز جو کہ میں نے ریسنٹلی ڈسکور کی ہے, اینڈ دیٹ از کہ جو پاکستانی اسٹیٹ میڈیا ہے اس نے پشتون عورت کو یہ بتایا ہے, فریم کیا ہے باقاعدہ یہ نریٹو, کہ تمہیں بچانے کے لیے صرف پنجابی مرد آئے گا, پنجابی مرد ہی تمہیں بچا سکتا ہے. اور ہم جب بھی دیکھتے ہیں, ابھی میں نے ابھی اب آبزرو کر رہا ہوں میں باقاعدہ کہ میرے سرکل میں جتنی بھی میں پڑھی لکھی لڑکیوں کو جانتا ہوں جو کہ نکلی ہیں شہروں سے باہر, اپنے پشاور سے نکلی ہیں, KP سے جب اربن پہ آئی ہیں تھوڑی سی, تو ان کی موسٹلی شادیاں جو ہے نا وہ نان پشتون مردوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گی؟ انٹرسٹنگ. ہاں, میں اصل میں نا میرا چونکہ پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی جو تجربہ رہا ہے وہ کبھی اچھا نہیں رہا ہے. نہیں, اچھے کی بات نہیں ہے, وہ پنجابی یا نان پشتون کے ساتھ نہیں رہا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ ایک پشتون پارٹنر بیکاز آف دا جو لینگویج گیپ ہے, لینگویج گیپ, ہے, ہاں, کلچرل کنیکشن. تو میرے خیال سے ایون وہ ہمیں تب بھی فیل ہوتا ہے جب ڈائلیکٹ کا ڈفرینس ہو یا پھر تھوڑا سا ناردرن سدرن کا جو ڈفرینس آتا ہے, تو ایون وہاں پہ بھی وہ ڈیوائڈ فیل ہوتا ہے. تو فار اے پارٹنر میرے جو پریفرنس وہ یا جو میں سوچتی ہوں کہ وہ ہے, لیکن وہ تو خیر آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمارے لیے ایک جو اسٹیریو ٹائپ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ بالکل پشتون جو مرد ہیں وہ کنزرویٹو ہیں اور پروموٹ ایسے کیا جاتا ہے, اور ایک یہی فریم ہے کہ پنجابی مرد جو ہیں تو وہ پروگریسو ہیں, ٹھیک ہے, یہ یا نان پشتون مرد جو ہیں وہ پروگریسو ہیں. لیکن میں پارٹلی ایگری پارٹلی ڈس ایگری ان اے سینس یہ کہوں گی کہ یہ ہر بندے کی اپنی پرسنل انٹریکشن, یہ پرسنل سوشل کیپٹل, سوشل جو سرکلز ہیں, یہ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ کتنا زیادہ ان کا ایکسپوجر یا ان کا انٹریکشن کس ٹائپ کے لوگوں سے ہوتا ہے.
پشتون مردوں کا میں یہ کہوں گی کہ ہمارے آئی ڈونٹ نو، اگر آپ ہمارے اپنے ایک سوشل سرکل کو بھی دیکھیں، کبھی کبھی ہمارے ایک سرٹن ایج میں آزادی کے حوالے سے کہہ لیں کہ مردوں کو ایک سوشل آزادی ہے، وہ باہر اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، عورتیں جو ہیں تو وہ ایک چار دیواری کے اندر ہوتی ہیں. لیکن جب فیصلے کی بات آتی ہے تو مور دین اے جینڈر اٹس این ایج تھنگ. ہماری نانی جو ہے تو وہ بہت زیادہ ایک پاورفل اسٹیٹ میں ہوتی ہیں نا، کہ وہ ڈیسیجن کر رہی ہوتی ہیں. دادی جو ہیں تو وہ گھروں میں بڑا زیادہ ڈیسیجن میکنگ کے ایک رول میں آ جاتی ہیں. تو میرے خیال سے وہ جو نانیاں دادیاں ہیں ان کو اپنے پوتوں کو اور نواسوں کو ذرا ایجوکیٹ کرنے کے سائڈ پہ بھی جو فوکس ہے وہ آنا چاہیے. اور آئی وڈ سے کہ ہاں ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ شاید یہ ہے، لیکن ہم اگر ریلائی کرتے ہیں اس اسٹیریوٹائپ پہ یا اس سوچ پہ کہ جی ایک پشتون جو ہے وہ صرف نان پشتون کے ساتھ شادی کرنے میں ہی پروگریسو رہ سکتے ہیں یا خوشحال رہ سکتے ہیں، تو وہ ہماری طرف تھوڑا سا ڈی بنک اس لیے ہے کہ میں اگر اپنی فیملی کی مثال دیتی ہوں کہ میرے جو اپنے وہ ہیں ریلیشن شپس ہیں جس میں میرے بردر ہسبینڈ یا پھر فادر، یہ سارے ریلیشن شپس آتے ہیں فرسٹ ہینڈ جن کو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کافی پروگریسو ہیں، جنہوں نے جو ہے تو روکنے کی کوشش نہیں کی اور سپورٹ کیا ہے خواتین کی ڈریمز کو بھی، لیکن یہ بہت کم ہے. جو پاکستانی شوبز انڈسٹری ہے یا پھر یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا ڈراموں میں کس طرح سے ایک مطلب جو جس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے عورت کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ذہن سازی ہے مردوں کی، اس میں ریاست کا بھی تو اپنا کردار ہے نا؟ وہ ایک پیورلی ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے. میں کہتی ہوں جو میڈیا ہے، ہمارے مین اسٹریم چینلز ہیں، آج کل اگر پوڈ کاسٹ کو آپ دیکھیں نا تو پوڈ کاسٹ میرے پوڈ کاسٹ کے علاوہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے نہیں، میں پروگریسو یا پوڈ کاسٹ کو اس لیے ایک ایسا میڈیم کہتی ہوں جس میں سینسرشپ نہیں ہے نا، ہوتی ہے یا یہاں پہ بھی ہوتی ہے بٹ یو نو فون آتا ہے ڈائریکٹ اچھا کہ یہ جو آپ نے ڈالا تھا نا اس طرح کی چیز دوبارہ نہ ہے، اچھا نہیں تو کالے رنگ کی گاڑی پہنچ جائے گی. اچھا 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 یہ بھی اچھا نیو انفارمیشن ہے فار می ٹو نو اٹس دس ویری ایز ویل. اٹس ویری پریکٹسنگ تھنگ. اچھا جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں ان کو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ ایریاز ٹچ نہیں کرنا، باقی جو آپ نے جو کرنا ہے کریں. ٹھیک ٹھیک. لیکن اگر ہم وہی مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں جو کہ آبویسلی آپ کو اپنی ٹی آر پی ریٹنگز جنریٹ کرنا، ویورشپ بڑھانا، ایڈس کے ذریعے چلانا نا، وہ سارا ہے، تو اس کے اندر جو نیریٹو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ بیسیکلی کیا بکتا ہے والا حساب ہے نا. آپ مسالہ ڈالیں گے، آپ سینسیشنلائز کریں گے چیزوں کو، عورت کو ایسے رول میں دکھانا نا جس میں ایک اسٹیریوٹائپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. کوئی ڈرامے دیکھتی ہیں آپ؟ میں فارچونیٹلی بہت میں نہیں دیکھتی پاکستانی یا انڈین یا جو بھی ڈراما ہے، میں اس طرح سے نہیں پختو فلموں میں بول رہی ہیں؟ پختو فلم نا Have you encountered watching Pashto films? Yes, I have watched. And سنیما جو ہے نا وہ ہمیشہ سے میں اس کو ایک ہائپر آرگیومنٹڈ ریالٹی آف ایوری آسپیکٹ سمجھتی ہوں نا، کہ وہ آپ کو انگیج کرتا ہے، آپ کے مائنڈ کو، آل سینسز کو، جو کہ ویژولز ہیں ایٹ لیسٹ اس کو کیچ کرتا ہے، ساؤنڈ کو بتاتا ہے. تو میرے خیال سے اگر پشتو فلم کی ہم بات کریں یا ڈراموں کی ہم بات کریں تو اس میں بھی آرگومنٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر راستے میں لڑکی جا رہی ہے اور وہ پڑھنے جو ہوتا ہے ایک طرح سے وہ پہنا ہوتا ہے، اور وہ اس کو اگر کوئی لڑکا گریب کرتا ہے یا پھر اس کو کوئی فالو کر رہا ہوتا ہے تو کچھ چیزوں میں اس کو ہراسمنٹ کو آرگیومنٹ کرنا، اس کو سین میں ڈالنا، کہیں اس کو رومانٹیسائز کرنا، اس کو آرگیومنٹ کرنا نا، یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں ذہن سازی ہے، بالکل ہو رہی ہوتی ہے، اور کامن لوگ جو ہیں، ماسز ہیں، وہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ادھر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. اور میرے خیال سے بہت سارے ایسے اچھے لکھنے والے بھی آج کل ہیں اور ایسے کانٹینٹ پروڈیوس کرنے والے بھی مین اسٹریم میڈیا میں بھی ہیں. اور ایک ڈرامہ جو تھا وہ میں نے خود دیکھا نہیں تھا، لیکن جس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور ہمارے دفتر میں بھی اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی تھی کہ جب ایک ایپیسوڈ دکھایا گیا، ایک اپ کمنگ ایپیسوڈ میں، اس کا میں نام بھول گئی ہوں، لیکن ایک کپل ہوتا ہے جو فورس میرج میں شاید جاتا ہے اور اس طرح، اور جب آخر میں اس میں میریٹل ریپ دکھاتے ہیں تو سوشل میڈیا میں اس پہ
بہت زیادہ ایک کیا کہتے ہیں ڈسکشن، ایک اینگر وہ شروع ہو گیا کہ اس ڈرامے میں کے اندر میریٹل ریپ کو جسٹیفائی کیا گیا ہے یا گلوریفائی کیا گیا ہے. تو پھر یہ ہوا کہ اس آخری ایپیسوڈ کو تھوڑا سا بدلا گیا ود دیٹ پریشر. اچھا. تو دیٹ از کمینڈیبل اینڈ مے بی کہ آپ تھوڑا سا نا اس کو خوش آئند کہہ لیں کہ آگے جو ماسز ہیں اگر وہ ایجوکیٹ ہو رہی ہیں تو شاید وہ وہاں پہ اس میڈیا کا انفلوئنس بھی ہے، لیکن اٹ از ورکنگ بوتھ ویز ناؤ. اٹ از ناٹ بیکاز آف سوشل میڈیا، ٹی وی ڈراما از ناٹ جسٹ ون وے آف کمیونیکیشن. تو مے بی اٹس اے میسیج فار آل دوز ہو آر پروڈیوسنگ دا مین اسٹریم میڈیا کانٹینٹ کہ وہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کانٹینٹ کو. میں اس دن شاہد خان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا نا، وہ پشتو کا ایکٹر ہے، وہ شاہ رخ خان وہ اپنی گیلری میں آتا ہے پھر ہاتھ یوں کرتا ہے نا، اور نیچے سے لوگ فون کے فلیش لائٹس آن کیے ہوئے ہوتے ہیں. پھر میں شاہد خان کو دیکھ رہا تھا، وہ ایک بلڈنگ کی گیلری میں آتا ہے، نیچے بہت سارے رکشے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، رکشوں کے ڈرائیورس نکل کے ہاتھ مارتے اور یہ بھی شاہ رخ خان کی طرح یوں کرتا ہے. تو میں نے کہا یار اس کی بھی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے. تو یار پشتو کے ڈراموں میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے، وہ جو دکھاتے ہیں نا، وہ جو لڑکی دکھاتے ہیں، لڑکی نے ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور لڑکا جو ہے نا وہ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، چادر گندے پہ ڈالا ہوا ہے، اور بالکل ٹپکل اٹائر میں نا، جو ہمارا وہ بڑا بیرے والا اٹائر جو کہ ہم دیکھتے ہیں پشاور میں. تو اٹس ویری ان ریئل. میڈیا ان اٹ سیلف، سنیما ان اٹ سیلف، یا جو پشتو سنیما ہم کہہ لیں، وہ ان اٹ سیلف ایک کرائسس میں ہے نا. تو وہ شاید فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اب جو ایجوکیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے یا ریسرچ بیس پروڈیوس کانٹینٹ ہے وہ نکلتا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ہم نے اس سائڈ پہ پشتونوں نے کوئی پروگریس شو کی ہے کہ جو ایسے ہمیں یاد ہے ایک زمانے میں آئی تھی کہ پہلی ایچ ڈی فلم آئی ہے پشتو سنیما کی، ارمان شاید نام تھا کہ پتہ نہیں کیا نام، پہلی پشتو کی فلم تھی جس میں میرے خیال سے شاہ سوار تھا. ہاں، اور انہوں نے ایچ ڈی میڈیا جو ایچ ڈی کیا تھا، اور اس میں وہ اس کا گانا بھی بڑا مشہور ہوا تھا، زو فادارہ پہ کھو رہی ہے. اچھا ہاں ٹھیک. تو کچھ اس کے تو وہ ہم لوگوں نے نا کیا ہم وہی میں جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایچ ڈی کیمرہ لائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا مائک اور سین اور گرین اسکرینز اور ان ساری چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن ریسرچ بیسڈ کانٹینٹ نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں یہ سارے. اچھا، آپ کے خیال میں آپ نے پڑھا ہوگا تھوڑا بہت ان کے بارے میں کہ پشتو سنیما کو کس طرح کا کانٹینٹ بنانا چاہیے، یا پھر جو پاسٹ میں ہمارے ساتھ ایونٹس ہوئے ہیں جس میں اگر میرے سامنے جو سب سے آئیڈیل ایک کمپین رہی ہے پاسٹ میں وہ تھی باچا خان بابا کی خدائی خدمتگار، اور میرے خیال سے وہ سب سے بیسٹ ماڈل تھا اس ٹائم پہ، اور اس کے بڑے فائدے بھی ہوئے تھے قوم کو. تو آپ کے خیال میں پشتو سنیما کو یا جو کریٹرز ہیں، جو انڈیپینڈنٹ کانٹینٹ کریٹرز ہیں، ان کو کس طرح کا کانٹینٹ بنانا چاہیے فیوچر ایونٹ سے انسپائر ہو کے، یا اس طرح کا، یا ایک تو میرے خیال سے جو ایسے رائٹرز کو میرے خیال سے کنسیڈر کرنا چاہیے جو پروگریسو مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں اور جو لکھ رہے ہوں بسائڈ ایک کمرشل کانٹینٹ جو ہے جو کہ رکشے میں سنا جائے، بس میں سنا جائے، ایک ہائپر وہ جو کانٹینٹ ہوتا ہے نا جو کہ سنتے ہیں. تو ایک تو وہ کانٹینٹ جس میں ایک میرے خیال سے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ریئلٹی سے ہٹ کے ہیں، لیکن شاید ہمارے جو خواتین کا رول ہے نا وہ اچھے سے پروموٹ کرنا، کیونکہ ہمارے پاس اگر ایک طرف ایک بہت اوپریسو ماڈلز موجود ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری خواتین اوپریسڈ ہیں اور وہ مطلب اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، حقیقت ہے. لیکن کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جیسے میں ایک مثال دوں گی، ایک بہت ہی اسٹرانگ فگر ہے اومبڈس پرسن اگینسٹ پروٹیکشن آف وومین اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ، اور رخشندہ ناز جو ہے وہ ہماری ایک بہت اچھی اسٹرانگ فگر ہیں سرکار کے اندر، جو کہ عورتوں کی رائٹ کے پروٹیکشن کے لیے اور نہ ایک بیوروکریسی کی لیڈرشپ کے اندر وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم پولیٹیکلی اسٹرگل کو دیکھیں تو یہ جو جمیلہ بی بی ہے، بشرا گور ہے، یہ ہمارے لیے ایک لیونگ رول ماڈلز ہیں. جو اے این پی کی ادر بیگم نسیم ولی، اس طرح کے رول ماڈلز ہیں. کبھی فلم بنتے دیکھی نہیں ہے اس کانٹینٹ میں، کبھی ان کی لائف اسٹرگلز کو ڈاکیومنٹ کیا نہیں ہے، ان کے چیلنجز کو
دکھایا نہیں گیا ہے. اور یہ تو لیونگ رول ماڈلز ہیں. ابھی ان کے پاس جا کے انٹرویو کرنا اور اس طرف اپنی توجہ لانا, اگر ہمارا رجحان اگر ہم ویمن رائٹس کو پروموٹ کرنے کا کہتے ہیں تو ہمیں پہلے رول ماڈلز لے کے آنے چاہیے اور جو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے سنیما اس طرف اگر آ جائے شاید وہ اس کی کمرشل ویلیو کم ہوگی, لیکن ایک کانٹینٹ اچھا اگر آپ دیکھیں تو بہت سارا جو پاکستانی میڈیا میں اردو یا انگلش کا جو کانٹینٹ ہے وہ شارٹ فلمز کے کانسیپٹ میں بہت آیا ہے نا, جہاں سے ایک ایکٹیویزم بیسڈ کانٹینٹ پروڈیوس ہوا ہے. ریپ پہ بھی کانٹینٹ شرمین نے جو کانٹینٹ بنایا ہے گلوبلی اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے, ریپ کے ٹاپک کے اوپر آسکر وننگ ڈاکیومنٹریز یا اس طرح کا بنایا ہے. تو ہماری آج کل میں کمنڈیبل ہے مماڑا جو کام کر رہی ہوتی ہے, مماڑا آفریدی جو ہے اور اس کی جمائمہ آفریدی, سوری, یہ دونوں بہنیں ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ ایک پروگریسو رول ماڈلز بن رہی ہیں. اور دونوں جمائمہ کا فلم میکنگ کے ساتھ تھوڑا بہت لنک ہے, وگما فیروز ہے جو کہ فوٹوگرافی کو پروموٹ کری. یہ ہمارے سارے یوتھ ہیں جو میرے خیال سے وہ لے کر آ رہی ہیں اب ٹرینڈ اس طرف, اور ان کو اور بھی پروموٹ کرنا چاہیے. اور اس طرح کا کانٹینٹ جب بنے گا تو یہ سنیما کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. لیکن میرا ویسے اتفاق ہوا جو شاہد خان ہے تو وہ ان کی مجبوری کہیں نہ کہیں اس سنیما کو, اور وہ جو ارشد سنیما ہے, جو ارشد ہے اس سنیما کے کو رکھنے کا, ایک طرح سے چلانے کا یا سسٹین کرنے کا, تو وہ بھی ایک مجبوری ہے کہ وہ اس کانٹینٹ جو کہ ماسز انجوائے کرتے ہیں تو ان کے دیکھنے والے بھی رکشہ ڈرائیورز اور ٹھیلے پہ کام کرنے والے لوگ اس طرح کے. لیکن میرے خیال سے میجر چینج ادھر سے ہی شروع ہوگا نا. آپ نے جہاں پہ بات کی کہ نہیں, آپ اگر کوئی دوسرا ٹیسٹ ان کو دکھائیں تھوڑا سا تو پھر شاید ان لوگوں کا بدل بھی جائے. بالکل. اور یہ تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ریسرچ نہیں ہے یا ہم نے پروگریس نہیں کیا اس فیلڈ میں کہ ویسے ہی اگر مشن امپاسبل AI پہ جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, لائک ہمارا مجھے نہیں پتہ کہ ہمارے KP کے اندر کچھ فلم میکنگ انسٹیٹیوٹس ہیں. وہ ہمارے جو پشتون دوست ہیں جو باچا خان فیلوز ہوتے تھے, بلال نے ہنر کدا کا جب کیا سٹون رکھا تو اس نے اسلام آباد پریفر کیا, بیکاز جو ہمارے ایکسٹریمسٹ ہیں کیا وہ اس طرح کے کسی جگہ کو کرتے ہیں, مطلب سروائیو نہیں ہوتا وہ اس انوائرمنٹ میں. ابھی بھی کچھ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں جگہ ہیں جہاں پہ میوزک کی ٹیچنگز ہوتی ہیں, یہ ہے وہ ہماری یوتھ کر رہی ہوتی ہے, لرن بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں ایز اے فیمیل اگر کسی انسٹرومنٹ کو لرن کرنا چاہتی ہوں تو میرے خیال سے بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ میں جاؤں اور میں کہوں کہ مجھے فار ایگزامپل رباب سیکھنا ہے, جو کہ ہمارا. آپ کو نہیں آتا رباب؟ نہیں, مجھے نہیں آتا رباب. سیکھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں آئی وش, ہاں. اور میں نے تھوڑے بہت کوئی وہ سیلف لرن گٹار کو جو ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے. آن دا ادر ہینڈ مائی بردر از وہ جو امیچورس ٹائپ رباب وہ کرتا ہے, تو اس کے لیے اسپیسز موجود ہیں, لیکن شاید وہ بھی بہت کم ہو گئی ہیں ابھی. یونیورسٹی کے حد تک جب تک ہوتا ہے تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پھر بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باہر جب آپ آتے ہیں تو پھر نہیں ہے ایسے. تو لوگوں کو میوزک کا اور یعنی کہ کلچرل روٹ سے کنیکٹ ہونا, میوزک کو اڈاپٹ کرنا, آرٹ کو اڈاپٹ کرنے سے کیا فائدے ہوں گے؟ اور آپ فیمنسٹ پرسپیکٹیو کیا بولیں گے آپ اس پہ؟ آئی تھنک وہی جو ہم نے بات کی نا کہ ایز اے میڈیم آف انگیجمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ جو آرٹ ہوتا ہے نا, تو آرٹ ہیز این امپیکٹ. جیسے میں اگر کہتی ہوں کہ میں ایز اے ویمن, میں نے آپ سے ویسے ہی پوڈ کاسٹ سے پہلے جب ایک بات کی نا کہ میں ایز اے ویمن اگر کہتی ہوں کہ یار میں ہوا میں اڑنا چاہتی ہوں اینڈ آئی وانٹ ٹو بی فری, میں فریڈم انجوائے کرنا چاہتی ہوں, مجھے کیج نہ کیا جائے برڈ کی طرح. لیکن آن دا ادر ہینڈ جب میں نے اپنی مدر کا ذکر کیا کہ انہوں نے لکھا کہ کاش چیزیں زی و مرغے وے پہاوا کے الوتلے سارا کے الوتلے, انہوں نے وہ پوئم مجھے یاد نہیں ہے, میں نہیں پڑھنا چاہتی بیکاز آئی ول نیور ڈو جسٹس اور وہ. لیکن جب وہ میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں آپ یہ مجھے کہیں جاتی ہیں تو پڑھیں, اور میں خود بھی بار بار ان سے سنتی ہوں. لیکن ایک تو وہ لمبا اور ایک ڈیپ ہے, تو وہ میں صرف مجھے یہ لائن یاد رہ جاتی ہے کاش چیزیں و مرغے وے. یہ خوبصورتی ہے آرٹ کی, جب آپ یہ کہتے ہیں تو یہ انگیج ہوتا ہے.
یہ پرسنل اٹیک نہیں لگتا ہے. اس کو جب اس کو آپ انٹرٹینمنٹ کی فارم میں لے کر آتے ہیں تو یہ زیادہ لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور مختلف فارمز ہیں. میوزک ہے وہ بھی آپ گنگنا رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, لائٹ موڈ میں جاتے ہیں. تو آرٹ کی جو ایکسپریشن ہے نا وہ ایک ڈیپ بھی ہے اور وہ ڈائجسٹیبل بھی ہے. اور وہ اگر آپ ٹرو سینس میں کسی بھی ٹاپک یا کسی بھی سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں تک اچھے فارم میں پہنچے, بہت ساری تھیٹر پرفارمنسز جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں نا, آج کل بہت ساری ایک بات چل رہی ہے, ہیرا منڈی ایک وہ ہے نیا ٹاپک ہے جس پہ نیٹ فلکس پہ بنایا گیا ہے. تو وہ ہم اگر پرسپیکٹیو تھوڑا سا میک اپ کراتے آپ کو اور کہتے کہ مہیرا منڈی کی ون آف دی کاسٹ مانیشا کورائلا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے آج ان کو پوڈ کاسٹ پہ بلایا خصوصاً پاکستان فل پروف سیکورٹی میں, تو شاید لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. مجھے اس بات کا تو اندازہ نہیں ہے, لیکن مے بی جو سینگ آئے ہیں شاید اس کو شاید فیچرز نہیں آپ کا جو آپ کے فیس فیچرز ہیں آپ وہ کافی زیادہ منیشا کورائلا سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک. تو شوڈ آئی ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ اور ناٹ, بٹ اوکے ایکسیپٹیڈ, کمپلیمنٹ ایکسیپٹیڈ. شی از ویری پریٹی. آئی have seen her, the way she has maintained herself in this gracefully aged, وہ بہت کینسر سے بھی انہوں نے مقابلہ کیا, اور she is a cancer survivor, so she is a brave lady. Also اس نیریٹو میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو ایک کردار دکھایا ہے ایک ہسٹورک اس کا ویمن کا, اور ان کی جو امپاورمنٹ یا جو بھی ہے سفرنگ, تو دونوں اینگل آپ کو نظر آ جاتے ہیں. اور اٹ اسٹیز فار اے لانگر ٹائم ود اے ڈیپر امپیکٹ آن دا مائنڈ سیٹ. اور میرے خیال سے اس کو دیکھنے ہر بندہ اس کو انجوائے کرتا ہے, ہر بندہ اس کو دیکھتا ہے, اس کے بارے میں بات کرتا ہے. تو اگر آپ نے کہیں پہ وہ جو ایک پونڈ ہے اس میں کہیں پہ رپلس کریٹ کرنے ہیں اور ڈسکشن جنریٹ کرنی ہے, تو میرے خیال سے سنیما, آرٹ, میوزک, this is the best medium to initiate and then engage wider audiences from a feminist perspective as well, to show empowered women in any role. سو پشاور بھی جو ہے نا وہ ایک تاریخی شہر ہے اور میرے خیال سے یہ پورے ساؤتھ ایشیا کا سب سے پرانا شہر پشاور ہے, رائٹ؟ تو پشاور میں کوئی ایسی جگہیں, کوئی ایسی کہانیاں, کوئی اس طرح کی ہسٹوریکل پلیسز کچھ تھوڑا سا اگر بتائیں. پلیسز لائک ہیرا منڈی, مطلب بالکل اس کی طرح نہیں بٹ کسخوانی بازار از ون آف ڈبگری گارڈن کے بارے میں, وہ ڈبگری بازار جو ہے اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا تھا. پرٹیکولرلی ٹرانسجینڈر کی جو وہ ہیں اس کے لیے بہت مشہور ہے, جہاں خواجہ سرا رہتے تھے, جہاں خواجہ سرا رہتے تھے. اور I would honestly not do justice to talk about any historic perspective of Peshawar. میرا نہ سبجیکٹ ہے اور نہ میں اس پہ ویل ورسڈ ہوں, تو شاید اس کا کریڈٹ اس کو اگر ہم بلا کے بٹھائے نا شفیق گگیانے اس کو بٹھائیں, اس کو بہت پتہ, وہ آپ کو گلی گلی کے بارے میں بتا بھی دے گا. ہو سکتا ہے کسی گلی کے گٹر کی تاریخ کی اس کو بتا, کہ گٹر جو ہے نا یہ اس لیے بنا تھا کیونکہ اس گٹر سے پانی نکلتا. ہاں یہ بالکل ٹرو ہے. اس کے بارے میں وہ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا ہے پشاور کی ہسٹری کے بارے میں. اور بالکل وہ میں کہتی ہوں میرا موضوع نہیں ہے تو میں اکثر چھیڑتی نہیں ہوں اس کو. سو دیٹس مائی. تو ووٹ کس کو دیا تھا؟ کہتے ہیں پرسنل از پولیٹیکل, پولیٹیکل از پرسنل, بٹ پولیٹیکل از پرسنل. میرے خیال سے میں نے جو ایک سمپتی ووٹ ہے نا وہ, اور جو سمپتی کریٹ کی گئی ہے, میں نے تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ضیاء کے دور میں کیا ہوا اور جو ریولوشن لے کر آیا تھا بھٹو وہ کیسا تھا نا, کیونکہ وہ ہم سے پہلے تھا اور اس پہ لوگ بات کرتے ہیں, یا اس سے بھی بیونڈ یا اس کے بعد بھی جو آیا. ہم نے تو اپنی جو ہے ایک پولیٹیکل ایرینا دیکھا, تو جس طرح سے ایک سپریشن کا ٹائم آیا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کر کے چن کے, تو میرے خیال سے وہ مجھ پہ بھی کام کیا. ایک سینٹیمنٹل ووٹ این پی کو دیا پھر آپ نے ووٹ؟ میں نے پی ٹی آئی کو دیا تھا. مجھے لگا پی این پی کی بات کریں, ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ہی ہوا, بم پٹے ان کے اوپر, اتنے لوگ ان کے شہید ہوئے اور سارا. میرا ویسے بہت ہی ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے, ANP somehow has lost its credibility in so many ways. جب
یہ میں لارجر ماسز کی بات نہیں کر رہی، یہ میں بہت ایک پرسنل پرسپیکٹیو بتا رہی ہوں آف مائی ایسوسیشن اینڈ دین ڈس ایسوسیشن ایٹ دا سیم لیول نا ود عوامی نیشنل پارٹی کے. جب ہم انگیج ہوئے ایز اے باچا خان فیلوز ایک پشتون پروگریسو نیریٹو کو پروموٹ کرنے میں، بہت ساری یوتھ اس وقت انوالو رہی، لیکن جب کچھ یوتھ پی ٹی ایم سے جڑ گئی اے این پی کے اندر اور انہوں نے ان کو ڈسون کیا اور بہت سارے بڑے بڑے لیڈرز کو انہوں نے جانے دیا، افراسیاب خٹک جیسے لیڈر، بشرا گوہر جیسی لیڈر، جمیلہ بی بی جیسی لیڈر، جب وہ انہوں نے ان کو لوز کر دیا. اور میرے خیال سے اس وقت جو اسٹیٹ کے اگینسٹ جانا یا جو بھی تھا، وہ اسٹیٹ نریٹو کو انہوں نے سپورٹ کیا بیکاز ایک وہ پولیٹیکل پاور میں آنا چاہتے تھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شاید میں ایک واحد یوتھ نہیں ہوں، میں ایکو کروں گی بہت سارے یوتھ جو اس وقت ایسوسیٹیڈ تھے ہماری ینگ لاٹ، تو وہ ان سے ڈسوسیٹ یا ڈسہارٹ ہوئے، کیونکہ اے این پی کو ہم پارٹی دا کسٹوڈین آف جو پشتون نیشنلزم ایز ویل ایز دا آئیڈیالوجی آف باچا خان، ان کو ہم دیکھتے تھے اس وجہ سے اور فالو کرتے تھے، اور وہ جو نریٹو پروموٹ کرتے تھے تو سم ہاؤ وی سو کہ یہ تو دے آر ناٹ پریکٹسنگ وٹ دے آر پریچنگ. تو یہ تو میرے ایک ذاتی ڈس ایسوسیشن کا معاملہ رہا. اور پھر وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اور وہ جو ہمیں ویسے ہی کہتے ہیں کہ ایک بات کرنا جو ہے تو وہ ایک منیمم حد آف جو جہاد ہوتا ہے، تو بیئر منیمم ہے، وہ بیئر منیمم تھا. تو میرے خیال سے وہ میں نے جو مزاحمت اگر دکھائی تو وہ شاید وہ ووٹ کی شکل میں دکھائی، کہ اس وقت جو ظلم اور زیادتی دیکھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سے چن کے کرٹیسائز کرنا، یا وہ جو ہوتا ہے لیکن 2018 میں تو اسی کریک ڈاؤن کرنا. لیکن 2018 میں اسی پولیٹیکل پارٹی کو لانے کے لیے باقیوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا. جی بالکل کیا So we گیا are تھا. against the cycle, not the party. Yes, it is not partisan, it is political struggle, I would say. میں نے تب بھی جب ووٹ دیا تھا تو دو تھے، ایک میں نے این پی کو دیا اس وقت 2018 میں، ایک پی ٹی آئی کو دیا. I divided my جو بھی ہے، I mean it's very minimum. اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں دیکھیں تو ایٹ دا ریشو آف 0.0001% کا میرا ووٹ ہوگا. لیکن یہ میری ایک سمبولک اسٹرگل یہ ہے کہ میں پارٹیزن پالیٹکس میں نہیں ہوں، اور میں بہت زیادہ حد تک اس کو کرٹیسائز کرتی بھی ہوں، بیکاز سم ہاؤ آپ پارٹیزن میں ایک ہیرو چن لیتے ہیں اور پھر اس کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، اور پارٹی کے اندر اسپیس جو ہے عورتوں کی، وہ ساری چیزیں میں بہت زیادہ کمنٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو جو کرتے ہیں پارٹی کے اندر مزاحمت اور جوائن کرتے ہیں پولیٹیکل اسٹرگل کو. لیکن بینگ پولیٹیکل، جب بھی ایک پروسیس آئے گا اور جب بھی ایک خاص گروپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا وداؤٹ اینی ریزن سمجھ لیں، یا پھر سائڈ لائن کیا جائے گا، کیونکہ ڈیموکریسی کا ایسنس تو یہی ہے کہ سب کو بولنے کا، سب تو کو آپ کے آگے خیال آنے میں جو کا حق ہو. پشتون نیشنلزم ہے وہ پہلے سے اب کتنا مختلف ہے؟ اس کو تو بہت حد تک ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے. سم ہاؤ آئیڈینٹی کا وہی بات ہے نا، ازم والی بات ہم جب کرتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ اگر آپ ایک سپریمیسی والے کانٹیکسٹ میں چلے جائیں کہ پختون نیشنلزم جب پختون سپریمیسی بن جاتی ہے، کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے تو ایٹم بم بھی ایجاد کیا تھا اور ہم لوگوں نے تو بہت زیادہ کچھ کر لیا تھا، تو وہ ایک ماضی کے خام خیالی میں رہنا اور وہ سارا چیز، وہ ساری خیالی پلاؤ. یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد، ٹھیک ہے بھائی، لیکن ہم کیوں نہیں رول ماڈل کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے؟ ہم کیوں ایک جو ایک آئیڈیالوجی جو ایک عام لوگوں کی آئیڈیالوجی تھی، وہ کیوں ڈائنیسٹی پالیٹکس میں بدلنے کی کوشش ہم لوگوں نے کی ایک پارٹی کے اندر نا؟ ایک ہم نیشنلزم کو پارٹیزن نہیں کر سکتے. نیشنلزم جو ہے یا پھر جو پالیٹکس ہے، وہ اگر پارٹیزن آنے کا جو اس کا نقصان ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ پھر آپ اس میں پاور اسٹرگل میں لگ جاتے ہیں کہ پاور کس کے پاس ہے. جس طرح عمران خان نے بھی کیا نا، انہوں نے بھی وہ کیا، انصاف کے نظریے کو لے کے آ کے پولیٹیکل پارٹی بنا کے اس کو، میرے خیال سے سب کے ساتھ ہی ہوا، سب کے ساتھ. تو یہ ہے کہ یہ شاید ہمارا جو ایک انفراسٹرکچر یا فریم ورک آف پالیٹکس بنا ہوا ہے، اس میں ہر ایک بندہ جو آ کے جو ایک اوپن پروگریسو ہوتا ہے، وہ آ کے اس میں ایک نیرو پاور کے رہنے کے میرا اس پہ یہ اوپینین ہے کہ جو پاکستانی جو ہمارا جو اسٹیٹ ہے، ان کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے نا نیشنلزم کی،
اور وہاں پہ کچھ ریڈ لائنز ہیں ان کے, وہ انہوں نے مٹا دی ہیں نیشنلزم سے. ان اپنے مرضی کا جو ان کا ایک ڈیفینیشن تھی آف نیشنلزم نا, وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, جی بالکل, جس میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ لرو بر یو افغان, بٹ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں تو جو ہے وہ پاکستانی ہوں, پکا پاکستانی ہوں. یہ دونوں چیزیں بہت کانٹرڈکٹری ہیں آپس میں. بالکل. اب میرے خیال سے یہ جو پولیٹیکل سائنس کے شاید اسٹوڈنٹس ہیں یا اسکالرس ہیں, اکیڈیمیا ہیں, وہ اس کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. لیکن ابھی جو پولیٹیکل نیشنلزم کی بیس پہ جو پالیٹکس ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لنگوسٹک کے بیس پہ پالیٹکس ہیں. اگر ہم پختونخوا کو دیکھیں تو میرا اس وقت بھی سارٹ آف ایک ڈس ایگریمنٹ تھا. ٹھیک ہے ہم پختون ہیں, لیکن ادھر ہزارہ یا بھی ہے, چترال بھی ہے, ہزارہ ہے, گجر اتنی آبادی ہے ان کی, ہے وہاں پہ. یا پھر جو شہری پشاوری ہیں, پشاور کے اندر پشاوری جو ہیں, ہند کو اسپیکنگ جو ہے, سو ان کو ہم ایک طرح سے اگنور کر رہے ہیں. ہم جب اس طرح کی نیشنلسٹ پالیٹکس میں بھی جب ہم ایک بہت باکسز میں چیزوں کو بند کرتے ہیں نا, تو اس میں وہ ڈائیورسٹی اور انکلوژن نکال لیتے ہیں. اس میں سے ہم انکلوڈ نہیں کرتے ہیں, ہم ایکسکلوژن کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. تو پالیٹکس جو ہے یا پھر جو نظریہ ہے, آئیڈیالوجی جو ہے اس طرح کی, جب وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ انکلوژن پہ جائے, تو اس حد تک تو وہ صحیح ہے. لیکن اگر آپ بہت زیادہ ایکسکلوژن کی طرف جاتے ہیں اور آپ خود کو ایک سپریم کاسٹ سمجھتے ہیں یا ایک اٹ لیڈ ٹو زینوفوبیا, ایگزیکٹلی زینوفوبیا, اور وہ ہم جس طرح سندھ گلوبلی بھی میں ہو رہا دیکھ ہے. رہے ہیں, سندھ میں بھی دیکھ رہے ہیں, لوکلی بھی دیکھ رہے ہیں. تو اور اس میں پھر اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں ہم باقی لوگوں کو. تو یہ اکراس دا کنٹری بھی ہو رہا ہے. ہم پشتونوں کو بھی بہت زیادہ جگہ اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے. تو یہ کلچر جو ہے ابھی جو میرے خیال سے ایک سچویشن ہے, اٹس بیانڈ سم آئیڈینٹی پالیٹکس, اٹس بیانڈ دا ایسنس آف any sort of politics. It's just a game of power struggle, who stays in power, and then you shift ideologies, you shift parties, you create parties, you join, and I don't know, it's very individual now. It's the collectivism spirit of جو ہے politics ہے, وہ شاید ہٹ گیا ہے. اگر آپ کسی خاتون کو بھی سوچتے ہیں کہ آئے گی تو کیا وہ خواتین کے لیے کام کرے گی؟ نہیں, وہ آئی اسی لیے تاکہ وہ کام نہ کرے, اور وہ ایگزیکٹلی کسی پاورفل پولیٹیشین کی بہن بھابھی اس طرح کی بیٹی ہو گیا ایگزیکٹلی. تو آلریڈی ہمیں گھنٹہ ہو گیا اور آپ نے جانا بھی تھا واپس, تو کچھ ایسا ہے جو ہم نے مس کیا اینڈ یو تھنک دیٹ وی شوڈ ڈسکس؟ چونکہ اٹس اے گڈ میڈیم, تو ایک چیز جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی تھی وہ رہ گیا ہے, اور وہ ہے ہمارا جو ہم نے شروع کیا تھا ایک کیمپین, اور پھر ہم نے اس کو کچھ عرصہ, ہاں, وہ نیم دا ریپسٹ ایک کیمپین ہم نے کی تھی. اور کوشش تھی ہمارے جو یوتھ تھی, اور اس میں اور بہت ساری خواتین بھی شامل تھی, کہ ہمارا جو شفٹ ہوتا ہے, کیونکہ چائلڈ ابیوز, ریپ, یہ ایک ایسا ٹیبو ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں. اور جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم وکٹم کا یا سروائیور کا نام لیتے ہیں. زینب کا کیس ہو گیا, مختارہ مائی کا کیس ہو گیا, فلاں فلاں, اس میں ہم عبدالخالق کو اور عمران کو بھول جاتے ہیں جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں. سو چونکہ پوڈ کاسٹ کی لسنرشپ زیادہ ہوتی ہے, ویورشپ ہوتی ہے, تو اس پہ ایک میسیج دینا میں ضروری سمجھتی ہوں ہر جگہ, کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ریپسٹ کا یا پرپیٹریٹر کا, ابیوزر کا نام جو ہے تو وہ زیادہ پبلسائز کریں, اسپاٹ لائٹ اس پہ شفٹ کریں, رادر دین جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شیم ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے, بٹ جس نے غلط کیا ہے اس نے جو ہے اس کا نام ہم نہیں لیتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی وہ ہم ایک ماڈل کو لے کر چلتے تھے جو ہم کہتے تھے کہ ایک انڈیجنس گشت, تبلیغیوں والا جو گشت کا ماڈل ہے, وہ تو بازار میں کچھ ایریاز ٹارگٹ کرتے تھے, اور کچھ چھوٹا سا 8 بندوں کا, 4 بندوں کا, کبھی 6 بندوں کا ایک گروپ نکلتا تھا. کچھ ٹیگز لگا, ہم بینرز پہ لکھتے تھے ریپسٹ کے نام, اور اس ایریا میں اس مہینے میں جتنے ریپ کیسز یا ابیوز کیسز ہوتے تھے بچوں یا عورتوں کے ساتھ خصوصی, تو ان کے نام ہم لکھتے تھے, اور وہ ہم ایک سائلنٹ واک کرتے تھے, اور ہم جس کی آئی ہماری طرف ہوتی تھی تو ہم کیچ کر لیتے, ان سے جا کے بات کرتے تھے, پھر ان کو کہتے تھے کہ ہم آگے جا رہے ہیں. تو بازار میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لوگ ویسے ہی, بازار ایک انٹرٹینمنٹ ایریا ہے, بہت سارے لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں جوائن کرتے تھے. اور ایک
کچھ واکس میں ہمارے ساتھ جو نمبر فرام 6 to 100 گرو کیا ہے، فرام 6 to 150 بھی گرو کیا ہے. جب ہم پیچھے دیکھتے تھے تو وہ ایک ہی گلی کے اندر 1 گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی ایک واک ہوتی تھی، اور اس میں ہمارے بڑے بچے ہمیں جوائن کرتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہم سمپل بات کرتے ہیں کہ جو شاپس میں بچوں کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے، آپ کے محلے میں ہوتا ہے، آپ بچے کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ چھپاتے ہیں، تو چھپائے نہیں، اس بندے کو اور بدنام کریں کہ اس نے غلط کام کیا ہے. تو وہ آدمی بھی سنتے تھے کہ ہاں یہ تو کچھ ٹھیک اور ریلیونٹ ہے، اور بچے ایک دم سے کنیکٹ کرتے تھے اس چیز کے ساتھ، اور وہ ہمارے ساتھ چل پڑتے تھے. لڑکے کنیکٹ کرتے تھے، کیونکہ ہمارے کلچر میں ایسا مجھے نہیں لگتا کوئی بچہ لڑکا ہوگا جو کہ سیکشولی ایکسپلائٹ یا ابیوز نہیں ہوا ہوگا، ابیوز کسی حد تک ہراس نہیں ہوا ہوگا سیکشولی، کیونکہ بہت زیادہ کلچرلی جو آئسولیشن ہے وہ بھی ہے. تو حجروں میں، بازاروں میں لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور لڑکیوں کے ساتھ بھی ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے اور ابیوز بھی ہوتا ہے. تو through this podcast I think this message should go that always name a perpetrator جس نے یہ کام کیا ہے، جو غلط کیا ہے. without disclosing the identity of a survivor it would be good وہ شیم جو ہے وہ شفٹ کریں. غلط کام جس نے کیا ہے اس کو غلط بولیں، اس بندے کو بھی غلط بولیں. تو میرے خیال سے یہ ایک لاسٹ میسیج جو رہ گیا تھا ہو گیا. تھینک یو. اینڈ میرے خیال سے پشاور جیسے شہر میں، جو کہ آپ جب جائیں پشاور تو شہر تو لگتا ہے، لیکن اس کی مثال گاؤں جیسی ہے، جہاں پہ آپ کو ہر طرف مرد نظر آتے ہیں. عورتیں کہیں آپ کو جو ہے نا وہ نظر بھی آتی تو شٹل کاک میں نظر آتی ہے نا. وہاں پہ اس طرح کی واک کرنا، اس طرح کی کیمپین کرنا آئی تھنک بہت ہی مشکل ہوا ہوگا، لیکن ایک کوڈوز ٹو یو گائز کہ آپ لوگوں نے کیا. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ، کیونکہ میرے بھی چھوٹے بہن بھائی ہیں، یو نو، اینڈ ہر ایک انسان کی زندگی میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ان کی خواتین بھی ہوتی ہیں گھر میں، یا بہنیں بھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہر ایک انسان کے نا اس طرح کے کیمپینس کے ساتھ میرے خیال سے ہمیں نا صرف لوگوں کو تھوڑا سا وہ ان کو ریگولیٹ کرنا سکھانا چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے یو نو اس چیز کو روکنا ہے. اور میرے خیال سے ہر بندہ، کوئی بھی بندہ ہو اس سوسائٹی کا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کے ساتھ اس طرح ہو. کوئی نہیں چاہتا اپنے بچے کے لیے، بس صرف تھوڑا سا ریگولیٹ کرانے کی ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ دس از دا وے یو نو ٹو پریونٹ اٹ. اور ضروری یہ بھی ہے کہ ان قوانین کا بھی ہمیں پتہ ہو کہ یہ کرائم ہے. اگر آپ اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو یہ کرائم ہے، اس میں پینل کوڈ کی ہیں شکیں، اس میں اسپیشل قوانین بنے ہوئے ہیں. تو اس سے خود کو ایجوکیٹ کرنا جو ہے وہ شاید پھر کسی اور دن کی بات ہو سکتی ہے، بہت لمبی ہے، لیکن مختلف انسٹرومنٹس موجود ہیں جس کو استعمال کریں تاکہ وہ ریڈنڈنٹ نہ ہو. پتہ چلے کہ جی جب قانون بنتا ہے تو وہ کسی کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے، اور پروٹیکشن قانون کی افادیت تبھی ہوگی جب آپ اس کو استعمال کریں گے. آپ اگر ایف آئی آر درج نہیں کریں گے تو ایف آئی آر کی حیثیت ایک کاغذ سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہوگی. آپ اس ایف آئی آر کو فالو نہیں کریں گے. تو میرے خیال سے جب قانونی پروٹیکشن ایک کرائم، ایک کام جو ہے وہ کرائم بن جاتا ہے اور عوام کو قانونی پروٹیکشن حاصل ہے، تو اس سے استفادہ جو ہے اس کو زیادہ استعمال میں لانا بھی ضروری ہے. اور میرے خیال سے اگر سب نے سارے کیسز رجسٹرڈ ہونا شروع ہو گئے تو ہو سکتا ہے پاکستان کے 14-15 کروڑ لوگ جیل میں ہوں. اور ایک انٹرسٹنگ بات، جو سیکس آفینڈر رجسٹر جو ہے وہ بنانے کی جب ایک قانون میں بات کی گئی آرڈیننس کے اندر، تو اس میں بڑے مزے کا ہے کہ اس کو لیبل کر دیا جائے نادرا، اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ نادرا میں اس کو لیبل کرے کہ یہ سیکس آفینڈر ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ ڈریں گے کہ یہ کرائم اگر میں کرتا ہوں تو اٹس نو مور این انٹیمیٹ کرائم جس سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ فری ہو جاتے ہیں، بچوں کو مار کے آپ فری ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک وہ ہے، جب پھانسی ہوتی ہے کسی سیکس آفینڈر کو تو اس کو اس نیوز کو پبلسائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اس کی سزا سے ڈریں، تاکہ پھر جو ہے آلدو کیپٹل پنشمنٹ جو ہے اگینسٹ ہیومن رائٹس ہیں، لیکن چونکہ ہمارے قانون میں ہے تو میں قانون کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. خیر آئی ڈس ایگری ود دس کیپٹل پنشمنٹ والی چیز سے، مگر یہ کہ ہمارا تو قانون سارا انگریز بنا کے گیا تھا، اس میں تو اتنے فلاز ہیں، لیکن یہ تو ہم نے جو نئے قانون بنائے ہیں اس میں بھی ہم لوگوں نے لائف امپریزنمنٹ کے ساتھ ڈیتھ پینلٹیز رکھی بھی ہیں. تو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں کیسے فالو ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو جو بھی سزا دیں، آپ اس کو جو بھی ایک سیکس آفینڈر کو جو بھی سزا دیتے ہیں تو وہ سزا جو ہے نا وہ پبلسائز وہ بھی میرے خیال سے
شاید کسی میں آئی ایم فارگیٹنگ کہ وہ ہوا تھا، ایک بات کی تھی کہ اس کو ایمسکولیشن کی بات ہوئی تھی، لیکن ریہیبلیٹیشن کی طرف جانا زیادہ ضروری ہے رادر دین ہم ایگریشن میں جا کے کسی دوسرے ظلم سے ختم نہیں کر سکتے. اور ایک انسان کو ایک انسان بننے کا موقع دینا جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کسی بھی سزا کا تعین کرتے وقت. لیکن جب آپ سزا دیں گے جو متعین ہے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں سزا ملی ہے، تو ڈر اور خوف اس کرائم کے اگینسٹ پیدا ہوگا اور کم ہوگا پھر. تھینک یو سو مچ. اور اسی بات پہ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ شریف کا. تھینک یو سو مچ طاہرہ کہ آپ آئیں، آپ نے وقت نکالا، اتنی اچھی اچھی باتیں کی آپ نے. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے پرسنلی، اور امید ہے کہ ہم فیوچر میں بھی اس طرح کے اس طرح کی بیٹھک کریں گے اور کولیب کریں گے. شیور. تھینک یو فار ہیونگ می اینڈ گیونگ می اے چانس ٹو اسپیک مائی ہارٹ آؤٹ. And I hope this goes a long way, the podcast flourish and grow. انشاءاللہ بس آپ جیسے اچھے لوگ آئیں گے تو لازمی گرو کرے گا اور اچھا ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. See you guys in the next one. انشاءاللہ.